السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 16واں حصہ۔ اچھے بچوں، ہم سن رہے تھے کہ 10 ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کو جا رہا ہوں، اور جب وہ مکہ پہنچے تو اس وقت ان کے ساتھ 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان جمع ہو چکے تھے۔ 8 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قیام فرمایا، اور جمعے کے دن 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کر سب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر حج کا ایک خطبہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں کی، اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو، شاید میں اس جگہ پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگو، جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس مقام کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کا مال، جان اور آبرو کی عزت کرو اور اسے اپنے اوپر حرام سمجھو۔ اللہ تمہارے ہر ایک کام کا حساب لے گا۔ خبردار، میرے بعد سچائی کے راستے سے بھٹک نہ جانا کہ ایک دوسرے کا خون بہانے لگو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھو، عرب کے کسی رہنے والے کو عجم کے کسی رہنے والے پر، اور عجم کے کسی رہنے والے کو عرب کے کسی رہنے والے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو میرے ذریعے سے مٹا دیا گیا ہے۔ وہ سب خون جو جاہلیت میں ہوئے تھے، ان کا بدلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، اور آج سے سود کی رقمیں مٹائی جاتی ہیں۔ میرے خاندان کو لوگوں سے جو سود لینا ہے، سب سے پہلے میں اس کو مٹاتا ہوں۔ اے لوگو، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگو، جو کام کرو سچے دل سے کرو، مسلمانوں کا بھلا سوچتے رہو، اور آپس میں اتفاق رکھو۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے پوچھا، اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارا مجمع پکار اٹھا، ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، اے رسول، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا پیغام سنا دیں جو موجود نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی باقی شرطیں پوری کیں، اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رسول پاک کا یہ آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہجرت کے 11ویں سال ماہ صفر کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر دفن مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ واپس گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا۔
بخار ہوئے 5 روز گزر گئے تو دوسری سب بیویوں سے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کے حجرے یعنی کمرے میں قیام فرمایا۔ بیماری کی حالت میں بھی ہمارے نبی 5 وقت مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ جب کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ وہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی یعنی کہ ان کے چچا زاد کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن ہمارے نبی نے اشارے سے روک دیا، پھر ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو قبول کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا۔ دیکھو، میرا نام لے کر کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہنا، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، اور وہی حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ میرے بعد عام مسلمان بڑھتے جائیں گے، لیکن انصار بہت کم رہ جائیں گے۔ اے مہاجرین، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ لوگ شروع سے لے کے اب تک میرے مددگار رہے ہیں۔ میرے کنبے، میرے خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے کمرے یعنی حجرے میں تشریف لے گئے۔ بیماری کی حالت میں ایک دن فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی مار ہو، انہوں نے اپنے پیغمبر عبادت کا گھر بنا لیا۔ ایک دن لوگوں سے فرمایا، اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان، مال یا عزت کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان، مال اور عزت حاضر ہے، وہ اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ سب لوگ خاموش رہے، صرف ایک شخص نے اٹھ کر کہا، میرے اتنے درہم آپ کے ذمے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ رقم ادا کر دی۔ بیماری میں کبھی کمی اور کبھی زیادتی ہوتی رہی۔ وفات کے دن صبح کے وقت طبیعت کو کچھ سکون تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز کے لیے صف باندھے کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو چلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں مشغول رہنے کا اشارہ کیا اور حجرے کا پردہ گرا دیا۔ جوں جوں دن چڑھتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار غش آنے لگا، یعنی وہ بے ہوش ہونے لگے۔ تیسرے پہر بے چینی بہت بڑھ گئی۔ اس وقت لوگوں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، نماز نماز، غلاموں سے نیک برتاؤ۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، بس اب سب سے بڑے ساتھی کے پاس۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح سب سے بڑے ساتھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول 11 ہجری کی 12 تاریخ تھی۔ بعض کتابوں میں اس دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ بتائی گئی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو ان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ منگل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عزیزوں اور کچھ پیارے ساتھیوں نے آپ کو غسل دیا اور 3 سفید کپڑوں کا کفن پہنایا۔ غسل اور کفن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں جہاں آپ نے وفات پائی تھی، آپ کے پاک جسم کو زمین کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ وہیں قبر کھودی گئی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مردوں، عورتوں اور بچوں نے باری باری حجرے کے اندر جا کر الگ الگ جنازے کی نماز پڑھی۔
بدھ کو رات گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم قبر میں اتار دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک کو روضہ نبوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار اپنی رحمت اور سلامتی کی بارش کرے۔ اچھے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔